بھائی کے لیے قرآن خریدنے کی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں کے کپڑے اور جوتے خریدنے کی طاقت ہے، سر کے اوپر رکھنے کے لیے ٹوپی خریدنے کے لیے ہمارے پاس چند ٹکے نہیں ہیں۔ یہ ان یہودیوں کی سازش ہے۔ آج ہمارے نوجوان رات بھر نیٹ پر فحاشی عریانی دیکھتے ہیں اور صبح سو جاتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ یہودی کی سازش ہے۔ مسلمان کو مٹانے کے لیے اس نے یہ سب سے بڑا ہتھیار اختیار کیا۔ آج ہمارا نوجوان رات بھر دنیا کے لیے جاگتا ہے، کہیں میلہ لگ جائے والدین پیسے بھی دے دیتے ہیں، وقت بھی دے دیتے ہیں، مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے والدین بھی کہتے ہیں چل ٹھیک ہے استاد نے فون کر دیا دے آج نماز کی کوئی نہیں لوڑ، ڈیرے کے طور چل۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ جب یہ حال ہو گیا، مسلمان مسلمانی سے چلتا چلا گیا، جو دین برحق تھا اس دین کو ہماری نسوں سے نکال کے پھینک دیا گیا۔ اس دین کے مقابلے میں فحاشی عریانی نے ہمارے وجود کے اندر طاقت پا لی۔ آج اس فحاشی عریانی کے پیچھے لگ کے ہم نے رب کو بلا دیا، ہم نے دین کو بلا دیا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے نوجوان انگلش کے لیے، سائنس کے لیے، جدید ٹیکنالوجی کے لیے حاصل کرنی چاہیے، اس کی میں ممانعت نہیں کر رہا، اس کے لیے پیسہ بھی ہے، اس کے لیے وقت بھی ہے، اس کے لیے منڈی پالیے سڑکوں پہ جہاں جانا پڑے ٹیوشن کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن قال اللہ قال رسول پورے جہان کے اندر فری تعلیم ہے۔ اس کے لیے نہ میرے پاس وقت ہے، نہ آپ کے پاس وقت ہے، نہ آپ کے بچوں کے پاس وقت ہے کہ ہم لوگ دین اسلام کو پڑھ لیں۔ کیوں کہ دین اسلام کامیابی ہے حقیقی، اور یہ دنیا کی کامیابی ہے، اس کے پیچھے ہم لوگ لگ گئے۔ تو اس چیز کی طرف یار غور کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے رب نے ہمیں سچا دین دیا، تو ہم نے سچے دین کو چھوڑ کر یہودیوں کے طریقے کو اختیار کر لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہودی اور عیسائی کبھی بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی محبت کی پینگیں ان کے ساتھ بڑھا لو، پھر کیا ہوگا؟ بالآخر وہ تمہیں ماریں گے۔ اور قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی حیثیت کیا ہے؟ تھوڑی سی نرمی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ مسلمان کو مار کر دھوپ میں سڑک کے اوپر ڈال دو، اور عیسائی کہتا ہے نہیں مارو ضرور پر چھاویں سٹوئے۔ یہ تبدیلی ہے ان کے اندر، اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو آج یار ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر کنٹرول نہ کیا تو چند سالوں کے بعد ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ آج تو پھر بھی کچھ ہے چلے مسلمان ہیں، بے شک نام کے ہی ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے اگر اسی سازش پہ ہم لوگ رہے تو مسلمانی کا لبادہ اتار کے پھینک دیں۔ تو کوشش کریں یار اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو دین کے ساتھ وابستہ کریں، اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ وابستہ کریں۔ اپنے نوجوان بچوں کو جہاں نیٹ کے لیے پیسے دیتی ہیں وہاں کتاب قرآن خریدنے کے لیے بھی پیسے دیں، وہاں قاعدہ خریدنے کے لیے بھی پیسے دیں۔ آج خدا کی قسم ہمارے گھروں کے اندر انگلش کی الماریاں بھری پڑی ہیں، نیٹ موبائل سے ہمارے گھر بڑے پڑے ہیں، لیکن چھوٹی سی نماز کی کتاب جو 10 روپے میں ملتی ہے وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ اگر میں کہوں نا ہاتھ کھڑا کریں جن کے گھروں میں نماز کی کتاب ہے چھوٹی جو 10 روپے کی ملتی ہے، تو کچھ شاذر ناظر ہی کھڑا کرے گا، ورنہ کسی کے گھر میں نہیں ہوگی۔ تو کیا یہ مسلمانی ہے؟ قرآن ہے ہمارے الماریوں کی زینت بنے پڑے ہیں۔ میں بڑی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، ہم لوگ جب ابا جی فوت ہونے والے ہیں، اماں جی فوت ہونے والے ہیں، بلاؤ جی مولوی صاحب نے بلاؤ نہیں کڑیاں بلاؤ، قرآن شریف کٹو جھاڑ کے سورۃ یاسین پڑھ لو۔ کیا قرآن شریف صرف مرنے والے کی روح کو آسانی کے لیے آیا ہے؟ یا بچی کی شادی کرنی ہے لے جی سرے اتے کر لو؟ نہ ساری زندگی بچی کو قرآن کی تعلیم دی، نہ ساری زندگی ہم نے قرآن کھول کے دکھایا۔ آج اس قرآن کا سایہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا؟
جب اس کے اندر جھانک کر دیکھا نہیں ہے اس کے اندر ہے کیا، یہ قانون شریعت ہے، یہ ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے، یہ ہماری زندگی کا مدار ہے قرآن، جس کے مطابق ہم نے عمل کر کے اپنی زندگی کو سنہری بنانا ہے، جس کے مطابق عمل کر کے ہم نے جنت کے راستے کو ہموار کرنا ہے، جس کے مطابق عمل کر کے ہم نے اپنے رب کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ آج اس قرآن کو الماریوں کی زینت بنا دیا، بس ٹھیک ہے مولوی پڑھے اور باقی ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ تو نہیں دوستو، یہ ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی توبہ کریں، اپنی نوجوان نسل جو ساری رات انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کیا دیکھتی ہے، آپ کو نہیں پتا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا نیٹ پہ کیا ہے، یہ نوجوانوں سے پوچھیں نیٹ میں کیا ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نعت رسول مقبول سنتے ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا رات کے پچھلے پیر اٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہوں، وہ برائیاں دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ دنیا برباد کر رہے ہیں، آپ نے اپنی بھی آخرت برباد کر رہے ہیں اور اولاد اپنے والدین کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں، ہم اپنی اولاد کو بتائیں، دین کا رستہ ان کے لیے ہموار کریں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھائی کی طرف آئیں، برائی کو مٹائیں، ہر بندہ کوشش کرے تو انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں دین اسلام کے پیروکار بن جائیں، ورنہ دین ہم سے چھوٹتا چلا جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔